مدرسے کا عالم اگر سیاست میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی. مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے. مدرسے کا عالم اگر غریب ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مدرسے کا عالم اگر امیر ہے تو چائے کی دکان میں بولتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا. اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے. مدرسے پر انگلی اٹھا رہے. حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے. تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے. جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے. اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، مدرسے کا تعاون کیجیے. اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا. ماں کی پہلی نصیحت. دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی. بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. ماں لاش کے پاس آتی ہے، کہتی واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ. لوگوں نے کہا اس بڑھیا کا دماغ چل گیا، مصیبت دیکھ لیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے، مصیبت میں انا للہ بولا جاتا ہے اور راحت میں الحمدللہ بولا جاتا ہے. یہ تو ماتم میں انا للہ کے بجائے الحمدللہ بول رہی ہے. اس ماں کا جواب سنیے، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، عالم بنایا تھا اسی دن کے لیے کہ راہ حق میں صحیح فتویٰ دینے میں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا. اس خوشی میں میں نے الحمدللہ پڑھا ہے. چوتھی بات یاد رکھیے، بیٹا جنگ کے میدان میں ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا. باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا، ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا. ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا. خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے. اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے. اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا، میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا. میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا ہے، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا. دھیان سے سنیے گا، بچہ پڑھ رہا ہے، باپ ادھر بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، بیچ میں بچہ پڑھائی کر رہا ہے. ماں سے کہتا اماں ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. باپ نے کہا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے خاندان میں علم نہیں رہا، ختم ہو گیا. جو کتاب پڑھے، علم حاصل کرے، اس کو پیاس یاد آ جائے، خاندان سے علم چلا گیا. تو ماں نے کہا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں. ماں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل پلا دیا، اور پڑھنے کے درمیان میں بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں. باپ نے کہا الحمدللہ، اب میرے خاندان میں علم باقی ہے، ختم نہیں ہوا.